السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، دنیا میں باقی تمام پروفیشنز اور پیشوں کی طرح ڈاکٹری یعنی میڈیکل پریکٹس بھی ایک پیشہ ہے، لیکن اس پیشے کی نوعیت اور تقدس کی وجہ سے عوام ڈاکٹروں کو ایک مسیحا کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اس سے باقی پروفیشنلز کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ اخلاقیات و ایمانداری کی توقع رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں مریض اور لواحقین ڈاکٹر صاحب سے کم از کم ان 10 باتوں کی امید رکھتے ہیں، اور آپ ان 10 باتوں یا 10 پوائنٹس کو مریضوں کے حقوق کا ایک چارٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نمبر 1 جو پہلا چارٹر کا پوائنٹ ہوگا وہ تو یہ ہے کہ مریض یہ چاہتا ہے کہ تسلی سے اس کی بات سنی جائے اور اس کو پورا وقت دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے مسئلے کو مناسب اہمیت دی جائے اور اس کو بے وقوف یا جاہل نہ سمجھا جائے، اور نہ ہی ان کی باتوں کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مذاق اڑائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ معائنے یا گفتگو کے درمیان مریض کی پرائیویسی، تقدس اور پردے کا خیال رکھا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے میڈیکل مسائل کو ان کی اجازت کے بغیر دیگر لوگوں سے، حتیٰ کہ مریض کی قریبی فیملی ممبر سے بھی ڈسکس نہ کیا جائے، اور نہ ہی ان کے جو مسائل ہیں ان کو گوسپ کا ذریعہ بنایا جائے، اور نہ ہی مریض کے میڈیکل ریکارڈ کو ان کی اجازت کے بغیر کہیں شیئر کیا جائے یا استعمال کیا جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں ان کو درست معلومات جو ہے وہ مہیا کی جائیں، اور وہ بھی اس طریقے سے جو ان کو سمجھ آ سکے۔ بڑی ہیوی ٹرمز استعمال کر کے مریض کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور پھر ان کے علاج کے سلسلے میں جو ممکنہ آپشنز یا طریقے موجود ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں، اور ان کو ایک طریقے سے دوسرے طریقے میں جو فرق ہے یا اس کے جو پلس مائنس پوائنٹس ہیں ان کو اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے کون سا طریقہ اس مریض کے لیے بہتر ہے اس کو اختیار کرنے میں مریض کی مدد کی جائے۔ چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو غیر ضروری ٹیسٹ، علاج، دوائیاں اور آپریشن جو ہے وہ تجویز نہ کیے جائیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ علاج کے تمام مراحل میں مریض کی خواہشات کا احترام کیا جائے، اور مریض کی اجازت کے بغیر یعنی اس کے کانسنٹ کے بغیر کوئی پروسیجر جو ہے وہ سر انجام نہ دیا جائے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ علاج کے تمام مراحل میں ڈاکٹر صاحبان اپنے معاوضے اور مریض کے دیگر اخراجات کو مناسب حد میں رکھنے کی کوشش کریں۔ نویں بات یہ ہے کہ اگر علاج کے دوران کہیں کوئی غلطی، کوتاہی یا کمپلیکیشن ہو جائے تو ایمانداری کے ساتھ اس کا تذکرہ مریض سے بھی کیا جائے، اور اس کو مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں بھی صحیح طریقے سے درج کیا جائے، اور پھر ان نقصانات کو بہترین طریقے سے کم کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ اور آخری اور 10ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کسی خاص شعبے میں کسی خاص بات میں مہارت کا دعویٰ کرتے ہیں تو واقعی اس شعبے میں مستند طور پہ کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہو، اور خود کو جدید تحقیق سے اور نئے طریقوں سے اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اخلاقیات اور ایمانداری کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبان کو لمحہ بہ لمحہ اپنے رویے، اپنی پریکٹس، اپنے فیصلوں کو ان 10 کسوٹیوں پہ پرکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ڈاکٹروں پر سب سے کڑا امتحان تب آتا ہے جب کہ ان کے مریض کو کسی خطرناک دوائی یا کسی خطرناک پروسیجر یا آپریشن کی ضرورت ہو، یا پھر یہ ہے کہ مریض کسی ایسے دہرائے پہ آ کھڑا ہو جب کہ اس کے لیے موجود تمام آپشنز جو ہیں ان میں کوئی واضح فرق نظر نہ آ رہا، اور آخری فیصلہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی ثوابدید پہ آ کے ٹھہر جائے۔ اسی لیے ڈاکٹری کے سلیبس میں میڈیکل ایتھکس کو خاص طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ کتابوں میں اس کے لیے علیحدہ چیپٹرز ہوتے ہیں، بلکہ کئی جلدوں پہ مشتمل کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں۔ لیکن میں اگر آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں تو اپنے 35 سالہ میڈیکل کیریئر کے دوران میں نے میڈیکل ایتھکس کی تمام بحث کو صرف ایک جملے میں سمٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ بحیثیت ڈاکٹر میں نے جب بھی مریض کی جگہ اپنے کسی عزیز ترین رشتہ دار کو رکھ کے فیصلہ کیا تو جواب ہمیشہ درست آیا۔ تو محترم ناظرین، میرے نزدیک میڈیکل پریکٹس میں اخلاقیات اور ایمانداری یعنی کہ میڈیکل ایتھکس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جب بھی کسی کشمکش یا کسی مشکل فیصلے کا سامنا ہو تو ڈاکٹر صاحبان کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس مریض کی جگہ میرے اپنے والد صاحب، میری اپنی والدہ، بہن، بھائی یا میں خود ہوں تو میں اس سچویشن میں کیا فیصلہ کروں گا۔ بس وہی فیصلہ مریض کے لیے کر دیجئے، انشاءاللہ وہ فیصلہ درست ہوگا، اور اس فیصلے کو مریض، اس کی فیملی، آپ کے اپنے ضمیر اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی سند بھی حاصل ہوگی۔
محترم ناظرین، آپ کو بھی اگر ڈاکٹر صاحبان کی باتیں اور رائے بعض اوقات کنفیوز کر رہی ہو اور آپ کسی فیصلے پر پہنچنے میں مشکل محسوس کر رہے ہوں تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر خدا نخواستہ آپ کا اپنا کوئی بہت قریبی عزیز اسی صورتحال کا شکار ہو تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ کو کسی نتیجے میں پہنچنے میں بہت مدد کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ ڈاکٹر صاحبان کو اپنے مریضوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔